بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، ذوالحجۃ الحرام عظمتوں والا، برکتوں والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں کیا کہنا کہ جس مہینے کے نام میں حج کی عصمت موجود ہے۔ ذوالحجہ، حج والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ نے اسے حرمت والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جو خاص ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی اور اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے، جو پہلی فجر ہے، اس کی قسم بیان فرمائی۔ چنانچہ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر سے مراد ہے ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی فجر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ 10 ذوالحجہ جو قربانی کا دن ہے، جو طواف زیارت کا دن ہے، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے منی کی طرف جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ تو اس 10 ذوالحجہ کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 کی رات تک۔ ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں، ان کے ساتھ متصل 10 دن، یہ سب کے سب اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ ان ایام میں عبادت کرنا، روزے رکھنا، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا اور راتوں میں شب بیداری کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حج کے دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی؟ فرمایا کہ ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی ان دنوں کا عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ اس سے نیچے نیچے ہر عمل سے محبوب عمل ان 10 دنوں کے اندر عمل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور فرمایا کہ اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! اب آپ غور کیجئے کہ آپ کو 10 شب قدر مل جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور 9 روزے اور ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، تو یہ 9 سال کے روزوں کا ثواب۔ 10 کا تو چونکہ روزہ نہیں ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو 9 روزے مطلب 9 سال کے روزوں کا ثواب اور 10 شب قدر کا ثواب مل جائے تو اس سے بڑھ کر عظیم سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ جو ایام ہیں، ان میں کیا کیا عمل کیے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، وہ تلاوت کی صورت میں، وہ نماز کی صورت میں، وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں، وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صورت میں، ماں باپ کی خدمت کی صورت میں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں۔ تو بہر صورت نیکی کو ان ایام میں اپنی زندگی کا محور بنا لیا جائے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں۔ دوسری بات کہ پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا جائے۔ 10 ذوالحجہ کا روزہ چونکہ مکروہ تحریمی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتے۔ اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام، کیونکہ راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا، تو راتوں کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، تو یہ ساری ملی جلی عبادتیں کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل، اور وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنا، یہ بطور خاص اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل دن اور کوئی نہیں۔ لہٰذا اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ تو ان تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ کر دیں، اور پھر انہی 10 دنوں میں ایک عبادت جو انہی 10 دنوں میں ہوتی ہے اور اسی مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہوتی ہے، اور وہ ہے قربانی۔ جو حج والے ہیں ان کی تو سعادت، ان کا جو شرف ہے وہ تو سبحان اللہ کہ وہ 9 ذوالحجہ کو حج کرتے ہیں، ان کی قسمت تو قابل رشک ہے۔ وہ اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی قربانی کی تو کیا ہی بات ہے۔ ہم ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ قربانی کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا
جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، یہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی نہ ہو کہ بھئی تھوڑا سا سستا جانور لے لیتے ہیں یا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، یوں نہیں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ یہ جو فضائل ہیں یہ خاص ان دنوں کے ہیں، لہٰذا جب یہ دن شروع ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکیوں میں، نمازوں میں، شب بیداری میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، ان کاموں میں مشغول رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔